عمار تو بالکل خالی ہاتھ ہی رہ گیا ہے، نہ تو اس کے پاس جاب رہی ہے اور نہ ہی صدف رہی ہے، جبکہ دوسری طرف دانیہ بھی اسے چھوڑ کے واپس چلی جائے گی۔ دوستو، بلال عبداللہ بے شک صدف سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس وقت اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ صدف صرف غصے میں ہے اور غصے میں وہ عمار کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی اس سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صدف صرف عمار سے بدلہ لینے کے لیے بلال عبداللہ کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ لیکن بلال عبداللہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے صدف کی میٹھی آواز فون پہ سن کے ان کے گھر پہنچ جائے گا۔ بلال عبداللہ جیسے ہی صدف کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، صدف بہت ہی بےقراری سے دوڑتی ہوئی آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ صدف، جس کو احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ محبت تو وہ بلال عبداللہ سے ہی کرتی تھی، صرف ہمشہ کے بہکاوے میں آ کے اس نے عمار جیسے غلط انسان کو چن لیا تھا۔ بلال عبداللہ بھی صدف کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ زاویہ اور صدف کی ماں بھی بلال عبداللہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ زاویہ بلال عبداللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا۔ بلال عبداللہ صدف کی والدہ کے پاس جب بیٹھے گا تو انہیں بولے گا کہ مجھے صدف کی ڈیورس کے بارے میں پتا چلا، مجھے یہ سب کچھ جان کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں عمار کا رشتہ لے کر آیا تھا، وہ سالہ تو میرے جیسی محبت بھی نہ دے سکا صدف کو۔ صدف کی والدہ بلال عبداللہ کو بولے گی کہ اگر تمہاری محبت میں اتنا دم خم تھا تو اسے محبت ہونے ہی نہ دیتے۔ یہاں پر بلال عبداللہ کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی غلطی ہوئی ہے، اسے یہ سب کچھ ہونے سے روکنا چاہیے تھا، اسے کچھ تو کرنا چاہیے تھا، صدف کو سمجھانا چاہیے تھا، یہ نہیں تو عمار کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی کہ وہ اچھا لڑکا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے صدف کو منانے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ بلال عبداللہ نے تو ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی تھی صدف کو منانے کی، فوراً سے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے عمار کے بارے میں جان کر صدف کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کے سمجھانے سے اگر صدف سمجھ جاتی تو بلال عبداللہ اور صدف کی اسی وقت شادی ہو جانی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ۔ اصل میں اس وقت بلال عبداللہ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید صدف بھی عمار سے محبت کرتی ہے، اسی لیے وہ ایک دفعہ بھی صدف کو منانے کی کوشش نہیں کرتا اور ان لوگوں کے درمیان سے خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہی ساری باتیں صدف کی والدہ سے بھی ڈسکس کرتا ہے، صدف بھی پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی۔ اس کے بعد بلال عبداللہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبح جب وہ آفس جاتا ہے تو سب سے پہلے عمار کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ بلال عبداللہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہیں تو صدف سے بہت محبت تھی، پھر تم نے اس کو ڈیورس کیسے دے دی؟ بس اتنی سی محبت تھی، 3-4 مہینے میں نکل بھی گئی۔ میں نہیں مانتا عمار کہ تمہیں صدف سے کبھی محبت بھی تھی، محبت تو میں نے کی تھی اس سے، اور جانتے ہو میں نے صدف سے ایسی محبت کی تھی جس میں کسی دوسرے کی طرف نظر پھیر کے دیکھنے کا بھی بہانہ نہیں ہوتا، ایسی محبت تھی مجھے صدف سے۔ اور تمہیں کیسی محبت تھی، اتنی جلدی ختم بھی ہو گئی؟ اور جانتے ہو میں اگر چاہتا تو جی جان سے تم سے اسے چھین لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ میں اگر اسے تم سے چھین لیتا تو یقیناً وہ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہتی، لیکن عمار احمد، میں تمہارا رشتہ لے کے اس لیے گیا تھا کیونکہ میں صدف کو خوشیاں دینا چاہتا تھا، اور یہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ فیصلہ تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے اس نے مجھے ہرایا تھا وہ بہت بری طرح سے اس کے ہاتھوں ہار گئی ہے، اور تمہاری سزا یہ ہے عمار احمد کہ تم آج کے بعد مجھے اس آفس میں نظر مت آنا، کیونکہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ تم اپنا ٹرمینیشن لیٹر لے لینا۔ یہاں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ بلال عبداللہ عمار کو بہت ذلیل کر کے اپنے آفس سے نکالے گا۔ عمار جب آفس سے باہر آئے گا تو بہت روئے گا کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، صدف کی وجہ سے ہی تو اسے اتنا کچھ ملا تھا، اب صدف نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن عمار کے پاس ابھی ایک آسرا ہے، وہ اپنے آنسو صاف کر لیتا ہے اور بلال عبداللہ کا ٹرمینیشن لیٹر بڑی ہی اکڑ سے لیتا ہے اور دانیہ کے گھر بڑا تیار شیار ہو کے نکاح خواہ کا اور گواہوں کا انتظام کر کے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آگے سے دانیہ بھی عمار کو بہت ذلیل کرنے والی ہے۔ وہ عمار کو کہے گی کہ مجھے محبت سے بس ایک ہی گلہ ہے کہ وہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے اور تم جیسے گھٹیا لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا عمار احمد کہ تم اپنی بیوی کو دھوکہ دو گے اور میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی؟ جب تم صدف جیسی اچھی لڑکی کو دھوکہ دے سکتے ہو تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے نہیں دو گے؟ کل کو صدف تم سے دوبارہ رابطہ کرے گی تو تم تو بھاگ کے اس کی طرف چلے جاؤ گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں دکھائی نہ دینا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے عمار اور دانیہ کا کافی
काफी झगड़ा हो सकता है कि अम्मार दानिया के थप्पड़ लगा दे और उसे बोले कि कमीनी, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, मैं खाली हाथ रह गया और मैंने तुमसे शादी का फैसला किया, तो तुम मुझे इससे भी जवाब दे रही हो। इसके बाद यकीनन दानिया अपने गार्ड्स को बुलवा के धक्के मार के अम्मार को बाहर निकाल देगी और उन्हें बोलेगी कि आज के बाद ये लड़का इस घर के अंदर दाखिल ना हो सके और अगर कभी घर के आसपास नजर भी आए तो इसे गोली मार देना। और अब वो मौका आ चुका है कि अम्मार के पास अपनी जान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यहाँ से खबर होने के बाद यकीनन वो हमशा के दरवाजे पे ही जाएगा, जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चल चुका है कि सदफ उससे मोहब्बत करती है और वो उससे शादी करना चाहती है और उसे इस बात का भी एहसास हो चुका है कि सदफ अगर गलत थी, अगर वो गलती कर रही थी तो बिलाल अब्दुल्ला को भी कोशिश करनी चाहिए थी उसे समझाने की, उसे रोकना चाहिए था। इन बातों का एहसास होने के बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ के पास जाएगा और हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेगा कि मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी में ये सारी तकलीफें ज़ियतें उठानी पड़ी। अगर मैं उस वक्त ये समझ जाता कि तुम गलती कर रही हो और तुम्हें समझाता, तुम्हें टोकता, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में ये सारी मुसीबतें ही ना आती। तो आने वाली एक साथ में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी होने वाली है, जबकि दूसरी तरफ दानिया वापस कनाडा चली जाएगी, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही था कि जैसे उसे अम्मार ने तकलीफ दी है ऐसे वो भी उसे तड़पाए। तो देखते हैं नाजरीन कि ड्रामे की असल विलन हमशा वो अब इस बारे में क्या करेगी। क्या वो इस शादी को रुकवा पाएगी